within 1 week. جی ڈاکٹر سمرو صاحب پلیز بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمیں جب ہم تعلیم کے حوالے سے سوچتے ہیں تو سیکولر بن کے نہیں سوچنا چاہیے، مسلمان بن کے سوچنا چاہیے. ہم مسلمان بھی ہیں. اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی وہ اسی نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جب بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے جو نظام تعلیم دیا، لارڈ میکالے جو اس کمیٹی کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ میں ایسا نظام تعلیم دے رہا ہوں کہ یہ ہندو اور مسلمان اس نظام کے پڑھنے کے بعد یا تو یہ عیسائی بن جائیں گے، اگر عیسائی نہ بن سکے تو کم از کم ہندو اور مسلمان بھی نہیں رہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی ہم نے نظام تعلیم کو نہیں بدلا، اسی نظام تعلیم کو چلایا جس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں کہ اس نظام تعلیم کے پڑھنے والے جب بڑی بڑی کرسیوں پہ آتے ہیں، ذرا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس تعلیم کے نتیجے میں دہشت گرد، چور، ٹیررسٹ، رشوت خور، قومی خزانہ لوٹنے والے پیدا ہوں تو اس پر بھی تو سوچیں کہ آخر خامی کیا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اور کتاب اللہ کا جو مضمون ہے وہ انسان ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں کہ فنون کی بھی ضرورت ہے لیکن دینی علوم کی بھی ضرورت ہے، اور مضمون ہے کتاب اللہ کا انسان، اور مضامین بڑے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. ہمارے ان جدید کتابوں میں اس کا تذکرہ فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں نہیں ملے گا. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل آپ کو ان کتابوں میں نہیں ملیں گے. انجینئرنگ کی کتابوں میں، میڈیکل کی کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. اگر یہ چیزیں ہمارے سرکاری اداروں میں پڑھائی جاتی تو میں سمجھتا ہوں بہت سارا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا. میں مصر بھی گیا ہوں، میں سعودی عرب بھی گیا ہوں، اور میں مصر میں پڑھا ہوں الازہر یونیورسٹی میں. وہاں کے سرکاری اداروں میں اتنی دینی تعلیم دی جاتی ہے کہ میٹرک پاس بچہ بھی اچھا بھلا مولوی بن جاتا ہے. یہاں پر سارا نظام الٹ ہے، اس لیے پورے نظام پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ فنون، یعنی یہ انجینئرنگ، یہ میڈیکل، یہ فلان فلان فلان، یہ فنون یہ زندگی کی ضرورت ہے، اور دینی علوم یہ زندگی کا مقصد ہے. ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا ایم آف لائف کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، میں جی فلان بنوں گا فلان. اسلام کیا کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب تک خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، تقوی پیدا نہیں ہوگی، پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، تب تک اس معاشرے سے یہ ناسور ختم نہیں ہو سکتے. میری ایک بہن نے کہا کہ بچیوں کی تعلیم واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، تعلیم کی اہمیت ہے. اگر کچھ لوگ اپنی بچیوں کو مخلوط اداروں میں چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے آپ پردے کے اہتمام کے ساتھ اسکول کھولیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ان تمام چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے. تقریباً تمام ارکان کا اتفاق ہے کہ صحت اور تعلیم کے شعبے پر بجٹ کم از کم دگنا ہونا چاہیے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ طبقاتی فرق تب ختم ہوگا جب اسکول ایک جیسے ہو. جس اسکول میں صدر مملکت کا بیٹا پڑھے، غریب کا بیٹا اسی اسکول میں پڑھے. جس اسپتال میں وزیر اعظم کا علاج ہو، مزدور کا علاج اس اسپتال میں ہو، تب طبقات سے جان چھوٹے گی. میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ہماری سندھ میں ہزاروں اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، وہ استاد نہیں ہیں. ہزاروں اسامیاں استادوں کی خالی ہیں. بہت ساری مرتبہ ان کے ٹیسٹ لیے گئے لیکن وہ اسامیاں پر نہیں کی جا رہی تعلیم کے شعبے میں، کیونکہ پارٹیوں کا کوٹے پر دھچا ہے. میرٹ پر لوگوں کو بھرتی کرو، قابلیت پر لوگوں کو بھرتی کرو، حقداروں کو اپنا حق دو، پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لاؤ، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی انتظام کرو. مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. آپ کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ. بل تو لے کے میرا خیال ہے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. ہم نے یہ کتاب عربی میں اتاری تاکہ تم اس کو سمجھ سکو.
آج تک آپ لوگوں نے کوئی بل لے کر آئے کہ اس ملک کے اندر عربی کی تعلیم مینڈیٹری اور کمپلسری ہونی چاہیے؟